بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مائی نیم از محمد ویس. ہوپ یو آر آل فائن. تو آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ آج ہم امیزون کے دو بزنس ماڈل ایسے ہیں جو کہ بہت فیمس بزنس ماڈل ہے، اس کے اندر ہم ڈفرینس کوڈ یہاں پر ڈسکرائب کریں گے. ان دونوں جو فیمس بزنس ماڈل ہیں امیزون کے، ان کے درمیان کیا ڈفرینس ہے اور کیوں یہ اتنے فیمس ہیں، ان میں کیا سینیریو ہے، پیمنٹس کو لے کر ساری چیزیں کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے. تو پہلے ہم بات کرتے ہیں امیزون کے پرائیویٹ لیبل کی، یعنی کہ مینس پی ایل کی. پی ایل کو شارٹ پرائیویٹ لیبل کو شارٹ فارم میں پی ایل کہتے ہیں. تو پرائیویٹ لیبل امیزون کے ایک ایسا بزنس ماڈل ہے جس کے اندر امیزون کے اوپر ایک جو سیلر ہے، جب بھی آپ نے امیزون کے اوپر سیلر اکاؤنٹ کریٹ کر لیا امیزون کے اوپر، ادھر میں آپ کو تھوڑا سا انٹروڈیوس کروا دیتا ہوں اکاؤنٹس کے بارے میں کہ امیزون کے اوپر آپ سیلر اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں اور بائر اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں. ان دونوں کے لیے علیحدہ سے ویب سائٹ ہوتی ہیں، جیسے کہ سیلر سینٹر جو کہ سیلر اکاؤنٹ یوز کرتا ہے، اور دوسری جو آفیشیل ویب سائٹ ہے امیزون کی وہ بائر یوز کرتے ہیں. تو وہاں پر وہ دونوں اپنے اپنے سینیریو میں اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں. تو جب آپ نے امیزون کے اوپر سیلر اکاؤنٹ کریٹ کر لیا تو اس کے اوپر آپ ڈفرینٹ سینیریو کے مطابق آپ ڈفرینٹ اپنے اکاؤنٹ کو کریٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنی نیڈ کے مطابق وہاں پر پروفیشنل اکاؤنٹ کو کریٹ کر سکتے ہیں، آپ اپنی نیڈ کے مطابق وہاں پر انڈیویجول اکاؤنٹ کو کریٹ کر سکتے ہیں. تو آپ اپنے سینیریو کے مطابق، آپ اپنے کرائٹیریا کے مطابق کوئی بھی اکاؤنٹ کو کریٹ کر سکتے ہیں. جب آپ نے اپنا سیلر اکاؤنٹ کریٹ کر لیا تو پھر اس کے بعد پھر آپ نے وہاں پر چیک کرنا ہوتا ہے کہ میرے پاس کتنی انویسٹمنٹ ہے اور کون سا بزنس ماڈل ہے کہ جس کو میں یوٹیلائز کر کے اپنے انکم وہاں پر جنریٹ کر سکوں اور میں اپنے برانڈ کی بلڈنگ کر سکوں. کس طرح میں اپنا برانڈ وہاں پر لانچ کر سکتا ہوں، کس طرح میں ایک لسٹڈ پروڈکٹس یا ایک لانچڈ پروڈکٹ، ایک لانچ برانڈ کو میں کس طرح یوٹیلائز کر کے وہاں پر سیلز جنریٹ کر سکتا ہوں اور ان سے میں انکم جنریٹ کر سکتا ہوں. تو اگر آپ نے ادھر میں آپ کو سمپل ورڈ میں دونوں میں آپ کو میں ڈفرنس یہاں پر بتا دیتا ہوں کہ پرائیویٹ لیبل میں آپ اپنا خود کا برانڈ لانچ کرتے ہیں. جی ہاں، پرائیویٹ لیبل میں آپ اپنا خود کا برانڈ لانچ کرتے ہیں اور ہول سیل میں آپ کسی اور اسٹیبلش برانڈ کی انوینٹری کو آپ وہاں پر سیل آؤٹ کر کے وہاں سے انکم جنریٹ کرتے ہیں. پرائیویٹ لیول میں آپ کا خود کا برانڈ ہوتا ہے، ہول سیل میں آپ کسی کا برانڈ وہاں پر سیل کرتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر آپ نے کوئی بھی اپنا ایک برانڈ لانچ کر لیا کسی بھی نیش کے اندر، چاہے آپ نے کلوتھنگ کے اندر، چاہے آپ نے کچن کی پروڈکٹس کے اندر، یا آپ نے ہاؤس اینڈ گارڈن کی پروڈکٹس کے اندر، آفس پروڈکٹس کے اندر، کسی بھی نیش کے اندر جب آپ نے اپنے برانڈ کو وہاں پر لانچ کرنا ہے تو آپ پھر انیشیل سٹیج میں آپ زیرو سے اپنے برانڈ کو وہاں پر لانچ کرتے ہیں. آپ اپنے برانڈ کا نام رکھتے ہیں، آپ اپنے برانڈ کی وہاں پر لسٹنگ کریٹ کرتے ہیں، آپ اپنے جو آپ کے پروڈکٹ ہوتا ہے اس کی آپ لسٹنگ کریٹ کرنے کے بعد وہاں پر پی پی سی چلاتے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں. یہ اسی طرح کی آپ نے ایک نئی شاپ کریٹ کر لی. نئی شاپ جب آپ نے بنا لی تو پھر آپ نے اس کو اس کی مارکیٹنگ کرنی ہے، اس کی آپ نے ایڈورٹائزمنٹ چلانی ہے، آپ نے اس کو یعنی کہ لوگوں کے اندر اس چیز کو وہاں پر پھیلا دینا ہے کہ اس نیش کے اندر اس پروڈکٹ کی اچھی اور کوئک سروس کے ساتھ اس شاپ کے اوپر آپ کو ہر قسم کی کوالٹی ملے گی. تو وہ جو نیو انہوں نے دکان لانچ کی، جو نیو پروڈکٹس وہاں پر کسی بھی نیش کے اندر لے کے آیا، تو وہ اس نے اپنے سینیریو میں پرائیویٹ لیبل کیا ہے کہ وہ کسی بھی کیٹیگری کو لے کے کسی بھی نیش کو اس نے پکڑ کے وہاں پر اپنے خود کا برانڈ وہاں پر لانچ کیا، اپنے خود کا وہاں پر پروڈکٹس وہاں پہ سیل آؤٹ کیا. ہر چیز اس نے خود کی، ٹریڈ مارک کو خود رجسٹر کیا، لسٹنگ کو خود کریٹ کیا، وہاں پر انوینٹری خود مینوفیکچر کی، اس کے اوپر لیبلنگ وغیرہ، وہاں پر شپنگ وغیرہ ہر چیز اس نے خود ہی اس کو فیس کی، ایڈورٹائزمنٹ ہر چیز اس نے خود کی. اور اسی طرح اگر ہم ہول سیل کی بات کریں تو وہاں پر میں آپ کو سمپل ورڈ میں یہ سمجھا دیتا ہوں کہ ہول سیل میں آپ ایک فار ایگزامپل ایک کوکو کولا ہے،
یہ ایک اسٹیبلش برانڈ ہے جو کہ آلریڈی وہاں پر اپنے جو بھی اس کی نیچ ہے وہاں پر جو اس کی کولڈ ڈرنک وغیرہ ہے تو وہ وہاں پر سیل آؤٹ تو ہو رہی ہے. تو اس کو وہ اتنا بڑا برانڈ ہو چکا ہے کہ وہ اس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ اپنی پروڈکٹ کو وہ خود ایڈورٹائزمنٹ کر کے وہاں پر وہ سیل آؤٹ کرے. تو اتنی زیادہ وہاں پر اس کی سیل ہو رہی ہے کہ اس کو اپنی سیل کو کور کرنے کے لیے کچھ ایسے ہول سیلر چاہیے جو کہ وہ اس کے برانڈ کی وہاں پر ایڈورٹائزمنٹ چلا کر اس کے برانڈ کی وہاں پر مشہوری کر کر یا اس کو برانڈ کی وہاں پر زیادہ سے زیادہ سیلز جنریٹ کریں. جو کوکو کولا ہے وہ خود اپنے برانڈ کو اپنے پروڈکٹس کو سیل آؤٹ نہیں کرتا. اس نے وہاں پر کچھ ایسے ڈسٹریبیوٹر کچھ ایسے ہول سیلر رکھے ہیں جو کہ اس سے اس کی پروڈکٹس کو بائی کرتے ہیں. بائی کرنے کے بعد وہ آگے اپنے کسٹمر کو وہ چیز سیل آؤٹ کرتے ہیں. تو اس طرح وہ ایک بڑا برانڈ ہوتا ہے. تو بڑے برانڈ سے پھر چھوٹے چھوٹے ڈسٹریبیوٹر یا ہول سیلر پھر اس بڑے برانڈ سے اس کی پرمیشن کے ساتھ انوینٹری وہاں سے بائی کرنے کے بعد پھر اسی لسٹنگ کے اوپر, کیونکہ ہم امیزون کی بات کر رہے ہیں تو امیزون کے اوپر ہی پھر اسی لسٹنگ کے اوپر میٹیو کرتے ہیں جو کہ اس نے امیزون کے لیے اگر وہاں پر ریکوائرمنٹ رکھی ہوگی پرمیشن کی, تو وہ پھر جب اپنی انوینٹری اپنے بڑے برانڈ سے لیں گے تو اس سے وہ پرمیشن لیٹر بھی لے کر وہاں پر اس کو امیزون کو پرووائڈ کریں گے. اور پھر اس کی انوینٹری جو کہ اس سے انہوں نے خریدی ہوگی بڑے برانڈ سے تو وہ وہاں پر لسٹ کر دیں گے. اور پھر وہاں پر کچھ ایسی اسٹریٹجی ہے کہ وہ بائی باکس وہاں پر ون کرنے کے بعد وہاں پر زیادہ سے زیادہ انکم کو جنریٹ کر سکتے ہیں. تو امیزون کے سنیریو میں یہی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر آپ جب پرائیویٹ لیبل کرتے ہیں تو آپ, اگر میں آپ کو ایک روڈ میپ کے ذریعے سمجھاؤں سمپل ورڈ کے اندر, تو آپ ایک برانڈ کو لانچ کرتے ہیں. آپ ایک کچھ ایسا آپ نے کرائٹیریا رکھا ہوتا ہے کہ میں چیک کروں کہ یہ پروڈکٹس وہاں پہ سیل ہو رہی ہے کہ نہیں اپنے مارکیٹ پلیس کے حساب سے. پھر آپ اس کی انوینٹری تیار کرواتے ہیں. انوینٹری تیار کرنے کے بعد آپ اس کی لسٹنگ کریٹ کرتے ہیں. لسٹنگ کریٹ کرنے کے بعد آپ انوینٹری وہاں پر امیزون کے ویئر ہاؤس پر پہنچاتے ہیں. پھر آپ لیبلنگ وغیرہ شپنگ ہر چیز وہاں پر کریٹ کرتے ہیں. اور لاسٹ میں آپ وہاں پر پی پی سی اور کچھ ایکسٹرنل ایڈز وغیرہ چلا کر وہاں سے زیادہ سے زیادہ انکم جنریٹ کرتے ہیں. کہ پرائیویٹ لیبل میں آپ خود کا برانڈ لانچ کرتے ہیں. اور ہول سیل میں آپ ایک اسٹیبلش اور ایک کریٹ وہاں پر لسٹنگ کے اوپر جا کر میٹو کرتے ہیں, یعنی کہ چپک جاتے ہیں. مگر کچھ سینیریو ہوتا ہے کہ وہاں پر جو بڑے برانڈ ہوتے ہیں وہ آپ سے ریکوائرمنٹ کرتے ہیں کہ آپ اگر آپ نے ہماری لسٹنگ کے ساتھ میٹو کرنا ہے تو آپ کو پہلے ہم سے پرمیشن لیٹر لینا ہوگا. تو جب آپ امیزون کے اوپر میٹو کرتے ہیں تو امیزون کہتا ہے کہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ پہلے برانڈ کے پرمیشن لیٹر پرووائڈ کریں. اور امیزون کے اوپر جب آپ نے پرمیشن لیٹر کے لیے آپ برانڈ کے پاس جائیں گے تو برانڈ آپ کو یہی کہے گا اگر آپ نے پرمیشن لیٹر لینا ہے تو پھر آپ مجھ سے میری انوینٹری کو بائی کریں. آپ میری انوینٹری کسی تھرڈ پارٹی لاجسٹک سے یا کسی بھی تھرڈ پارٹی جو ای کامرس ویب سائٹ ہے وہاں سے آپ اس کو خرید نہیں سکتے. آپ مجھ سے بائی کریں. مجھ سے بائی کرنے کے بعد وہاں پر آپ میری لسٹنگ کے اوپر میٹو کریں جو کہ میں آپ کو پرمیشن لیٹر دے دوں گا. پھر آپ ایزیلی وہاں سے آپ سیلز جنریٹ کر سکتے ہیں. مگر کچھ ایسی اسٹریٹجی ہوتی ہیں جو کہ آپ نے پرائیویٹ لیبل ہول سیل دونوں کے اندر آپ نے اس کو یوز کر کے زیادہ سے زیادہ آپ نے سیلز جنریٹ کرنی ہوتی تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ وہاں پر انکم کو جنریٹ کر سکیں. تو یہ ایک چھوٹا سا اوور ویو تھا دونوں کے درمیان, جو کہ پرائیویٹ لیبل اور ہول سیل کے درمیان ایک اوور ویو تھا. ہوپفلی آپ کو یہ کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.